تینوں کام کرو. یہ تینوں کام معمولی ہیں، بہت بڑے. باہر اوپر سے قرآن اتر آیا، میرا پیغمبر استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ. ایک دو مرتبہ نہیں، جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھو نا تو میں پھر بھی اس کو معاف نہیں کروں گا. تمہارا ایک سوال ہے، میرا نہیں، تمہارا ایک سوال ہے. جی جو کلمہ جو پڑھتا تھا، جو کلمہ پڑھتا ہے تو جی کلمہ جو پڑھتا تھا، جو کلمہ پڑھتا ہے تو بات سیدھا جنت میں گیا، سیدھا جنت میں گیا ہے. کلمہ تو پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، مسلمان بھی کہلواتا تھا، مگر اس کا کلمہ کام نہ آیا. جس طرح آج کل لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کو کلمہ کام نہ آیا. پیغمبر کو اللہ نے روک بھی دیا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور آپ کو لعاب مبارک بھی لگایا، کام نہ آیا. کفن بھی دیا ہوا، کام نہ آیا. آج وہ کہتے ہیں مکے میں یہ جو ہے نا مکے سے لے آیا، مدینے سے لے آیا جی اس کا وہ کفن، اور پانی زمزم سے بھگو کر لے آئے ہیں، اب بھی نہیں بخشا جائے گا. والا ان چیزوں سے بخشش نہیں ہوتی، ایمان سے بخشش ہوتی ہے، یاد رکھنا. بہرحال اللہ نے روک ہی دیا، پڑھو یا نہ پڑھو، 70 بار بھی پڑھو، میں نے نہیں معاف کرنا. تو ہمارے امام ساری دنیا کے میں مل جائے، حضور کے ساتھ تو نہیں نہ مل سکتے. حضور کو بھی فرمایا گیا آپ بھی جنازہ پڑھیں، 70 بار بھی پڑھیں، میں نہیں معاف کروں، کیونکہ ان کے اندر جرم ایسا ہے. کلمہ بے شک پڑھے، شرک والا جرم ہے، وہ نہیں چھوڑتے، توبہ نہیں کی اس سے. اندر کے حالات میں جانتا. اچھا جی، آج کے درس میں بہرحال فرمایا اوے لوگو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی چند دن ہے، یہ کھیل تماشے کی طرح ہے. یہ کھیل تماشے کی طرح ہے. کھیل تماشا تھوڑی دیر ہوتا ہے، اس کے بعد بس اور سارے لوگ اپنے چلے جاتے ہیں کام میں. یہ دنیا بھی اسی طرح چہل پہل دنیا کی ہے، مگر ایک وقت آئے گا چٹیل میدان پڑ جائے گا، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کا ہی نہ خراب کر دو. اس کا مطلب یہ ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور متقی بن جاؤ. ایمان والوں کو بھی خطاب ہے، لیکن حقیقت میں وہ جو زبانی کہتے ہیں نا، زبانی ان کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ اے دعویٰ کرنے والوں، زبان سے اندر سے ایمان لے آؤ. ہم بھی کہتے ہیں زبانی طوطے کی طرح کلمہ پڑھنے والوں، اس کا جو ہے نا یقین اندر لے آؤ، اندر سے مانو تب بات بڑھے گی. تو اندر سے جس نے مان لیا وہ کلمہ اس کو غلط کام نہیں کرنے دے گا، غلط عقیدہ نہیں رکھنے دے گا. ہاں تو کام بھی وہی کرے تو کلمہ بھی پڑھے تو کلمہ ہی اس کے منہ پر مارا جائے گا. کلمے کی مانتا تو تھا نہیں، کلمے والا عقیدہ بھی نہیں تیرا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آؤ جیسا کہ حق ہے، وَتَتَّقُوا، اور ایمان لانے کے بعد چھٹی نہیں ہے، وَتَتَّقُوا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ متقی بن جاؤ. ابھی تو امتحان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھ کر پھر وہ کام نہیں کرنے جس سے کلمے نے روکا ہے. کلمہ پڑھ کر پھر وہ کام کرنے ہیں جس کا کلمے نے حکم دیا ہے. وَتَتَّقُوا کہ یہ میرا تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بھی بن جانا. کلمہ پڑھ لیا تو اس کا پہرا بھی دینا ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو صراط مستقیم والی پٹڑی سے اتر نہ جائیں. ہاں فصل تو بیجی ہے، نگرانی بھی کرنی ہوتی ہے، کہیں اجڑ ہی نہ جائے، پانی بھی دینا ہوتا ہے، سپرے بھی کرنے ہوتے ہیں، بہت کچھ نگرانی کرنی ہوتی ہے. یہ بھی بوٹا تو لگ گیا ہے ایمان کا، اس کی دیکھ بھال کس نے کرنی ہے؟ آگے فرمایا یؤتکم اجورکم، دے گا تمہیں اجورکم، تمہارا اجر اللہ تمہیں دے گا. منافقوں کو کہا سب عمل ضائع، ایمان والوں کو کہا تمہیں اجر ملے گا. جنہوں نے اندر سے پڑھا نا، لا یسألکم اموالکم، نہیں کمی کرے گا تمہارے مال میں سے. یہ کوئی مسئلہ اوپر سے انفاق فی سبیل اللہ کا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مال کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھنا کبھی کم نہیں ہوتا. دنیاوی کاموں میں تو دن رات لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کریں گے تو وہ کریں گے، وہ کریں گے تو یہ کریں گے، تو اس لیے فرمایا ہوتا پھر بھی وہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہوتا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے جو بخیل آدمی ہے نا وہ اللہ سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے. سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی
جنت میں بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ کتنا فائدہ سخاوت کا اور کتنا نقصان ہے بخل کا۔ آگے فرمایا ان یسألکموہا، اگر سوال کرتا نا تم سے اللہ تعالیٰ کہ سارا مال خرچ کرو، حالانکہ سارے کا نہیں کرتا، 40واں حصہ، 40واں حصہ خرچ کرو، اگر سارا مال مانگتا تو اللہ کو تو پتا تھا، فیخفکم، پھر تم خفا ہوتے، فیخفکم، پھر تم خوف کرتے ہو سارا مال اللہ مانگتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے تبخلو، پھر تم بخیلی کرتے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نکالتا جو کوئی تمہارے اندر ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ سارا مال خرچ کرو، 40واں حصہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، بے شک تم وہ لوگو، تدعونا، جب تم بلایا جائے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے خرچ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ بھی سال کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے، تو فمنکم من یبخل، پھر بھی کچھ تم میں سے وہ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، نہیں دیتے، وَمَن یبخل، اور جو بخیلی کرے گا نا، یاد رکھنا، فإنما یبخل علی نفسہ، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، بخیلی کرے گا علی نفسہ، اپنے نفس کے لیے، کیا مطلب، اس کے اپنا ہی نقصان ہوگا، تو جو دے رہا ہے اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، جو نہ لوٹنے کا خطرہ ہے نہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، تو یہاں تو لوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ہاتھ سے نکلنے کا بھی، بندہ مر جاتا ہے تو مال کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، سب کچھ جو اللہ کے راستے میں دے جاتا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ کوئی بندہ کسی کو کوئی قیمتی چیز ہو نا تو کہتا ہے سونا ہے مثلا، وہ کہتا ہے کسی اثر رسوخ والے بندے کو دیتا ہے، امیر آدمی کو، یہ میرا اپنے پاس رکھ لے میں پھر دے دوں گا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، غریب تو نہیں ہے اڑا جائے، امیر آدمی ہے میری امانت ہے اس کے پاس، جب مانگوں گا مجھے میں دے دے گا، یقین ہوتا ہے نا، تو جو اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے اس کو یقین نہیں ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ اتنا وقت نہیں اب میں اس کی تشریح کرتا، تو اس لیے فرمایا بھائی بخل جو ہے نا انسان کو لے ڈوبتا ہے، تو سخاوت جو ہے نا، یہاں سے منافق اور مسلمان کا امتیاز ہو جاتا تھا، منافق جو ہوتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، مومن جو ہوتے تھے وہ دھڑ دھڑ کرتے تھے، ان کے سامنے جنت ہوتی تھی، ان کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی تھی، ان کو پتہ ہوتا تھا اللہ کے بینک میں جمع کرا رہے ہیں، وہ دیتے بھی پہلے تو دیتے ہی نہیں تھے، دیتے تھے علاوہ نمود و نمائش کر کے، جیسا آج بھی مسلمان ہیں، پہلے تو دیتے ہی نہیں ہیں، اگر جان نکل رہی ہے اگر دے تو اس وقت سمجھو کہ اب جان نہیں نہ نکل رہی، چلو کوئی صدقہ خیرات کر لو، جان آسانی نہ نکل جائے، اس وقت کریں گے، اس وقت کریں گے، اب جب اپنے کام کا بھی نہیں رہا، میں تو آگے جا رہا ہوں میرا بھی کام نہیں ہے، وہ رسا کو بھی معلوم کرے گا، چلو پھر ادھر بھی دے دو ادھر بھی دے دو، نہیں، جس وقت خود بھی ضرورت ہو مال کی اس وقت دینا، کمال اس چیز کا نام ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ تو اس لیے فرمایا سخاوت جو ہے نا بھائی بہت بڑی اونچی چیز ہے، پہلے تو دیتے ہی نہیں تھے، دیتے تھے تو دکھلاوے کے لیے دیتے تھے، آج کے مسلمان بھی دیکھ لو یا دیتے نہیں ہیں، اگر دے تو دکھلاوا نمود و نمائش جہاں ہوتی ہے نا وہاں لگا دیتے ہیں، کرتے بھی ہیں، نیکی بھی کی تو ضائع بھی کر دی، فائدہ کیا ہوا، تصویریں بن رہی ہیں، فلمیں بن رہی ہیں، نمود و نمائش، لوگ کہیں واہ واہ یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے فرمایا ایسا بھائی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ساتھ مجھے کہہ رہا تھا یہاں جماعت آئی ذمہ داروں کی، ایک بندہ اس نے ذرا دعوت بھی کی اور اس نے 2-3 پیٹیاں سیبوں کے لیا، یہ وہ ہاتھ و توازن ہی ہے وہ، اس کے بعد بھی جماعتیں آتی رہی ہیں، اس نے جماعت والوں کو چائے کا کپ بھی نہیں پلایا، خود بھی نہیں آیا، پاس بھی نہیں بیٹھا، کسی نے کہا یہ کیا یار، تم ایک دفعہ تو تم نے دعوت بھی کی تھی، تو سیب لے آیا تھا، پیٹیاں لے آیا تھا، کیلا لے آیا تھا، دعوت کی تھی یہ وہ، اس کے بعد بڑی جماعتیں آئی ہیں، تو نے چائے کا کپ بھی نہیں پلایا ان کو، ایک دودھ بھی نہیں لایا چائے بنا لو، پانی بھی نہیں پلایا، پاس بھی نہیں بیٹھا، کیا وجہ ہے؟ دوسرے نے کہا
یہ نمود و نمائش کے لیے کیا تھا، اس میں ذمہ دار تھے، جٹ تھے، اس رسوخ والے لوگ تھے، اس نے اس کے لیے کیا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کرتا تو جماعت غریب اکثر ہوتے رہتے ہیں، ان کے پاس پرواہ نہیں، توجہ ہی نہیں ہے۔ یہاں سے معلوم نہیں ہو جاتا کہ اللہ کے لیے کام نہیں ہے یا کس کے لیے ہے، دکھلاوا نمود و نمائش کے لیے ہے۔ مثالیں ہمارے سامنے، ہماری اپنی مثالیں ہیں، کمال ہے، دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے لیے کام ہوتا ہے وہ بھی نکھر جاتا ہے، تو جو نمود و نمائش کے لیے ہوتا ہے کام وہ بھی نکھر جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا سزا وبال بڑھتا ہے۔ اس کو شرک اصغر کہا گیا، شرک۔ اللہ کے لیے جو کیا گیا ہے وہ تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا اے لوگو، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، برکت اللہ ڈال دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا غنا بالمال ولا غنا بالنفس، مال کے ساتھ بندہ غنی نہیں ہوتا، مالدار نہیں ہوتا، دل کے ساتھ بندہ مالدار ہوتا ہے، دل کے ساتھ۔ یہ آپ کا فرمان ہے۔ اگر امیر ترین آدمی اس کا دل نہیں نہ ہو خرچ کرنے پر تو وہ غریب ترین ہے، کنجوس ہے، غریب ہے، مالدار نہیں ہے، امیر نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کا دل ہے، جتنی حیثیت ہے کرنا اتنا ہی اس نے ہے، وہ امیر آدمی ہے، وہ امیر آدمی ہے، وہ غنی آدمی ہے۔ کس نے کہا؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا وہ لوگوں، مال خرچ کرنے میں کم نہیں ہوتا۔ اللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ الغنی ہے، وانتم الفقراء، تم فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم فقیر ہو، محتاج ہو، سائل ہو اللہ کے در، وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے۔ تو اسی نے حکم دیا ہے میرے غریب بندوں کو میرے مال دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ تو اس لیے فرمایا ایک حدیث میں یہ آتا ہے، تم بے دھڑک خرچ کرو گے اللہ تمہیں بے دھڑک دے گا، تم حساب کتاب لگا کر دے گا اللہ بھی حساب سے تمہیں دے گا۔ اللہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لو گے نا ہم نہیں دیں گے، جس طرح عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا، آج کے بعد ان پر خرچ نہیں کرنا، یہ مکے سے بھاگ کر مسافر آئے، مہاجر آئے ہیں، ان غریبوں پر خرچ نہیں کرنا، ہم نے خرچ کرتے ہیں تو چندے دیتے ہیں تو روٹیاں کھلاتے ہیں ان کو۔ یہ اللہ پاک نے ایک تو پول کھول دیا، دوسرا اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے تو میرے ہیں، تیرے تو نہیں ہیں، تو روک لے۔ جب میں پیدا کیا ماں کے پیٹ میں دے رہا تھا، اب نہیں دوں گا والا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے۔ ہم کہتے ہیں ان مسلمانوں کی وجہ سے تمہیں بھی مل رہا ہے، تمہیں بھی مل رہا ہے، جب یہ نہیں رہیں گے تو دنیا ہی نہیں رہے گی، تو تم کہاں رہو گے، تمہارا مال کیسے رہے گا؟ آگے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا نا تو تمہیں اللہ لے جائے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بدل دے گا قوم جو سوائے تمہارے، کوئی اور قوم لے آئے گا جو ایسا نہیں کریں گے جیسا تم کرتے ہو۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ آج ہم اچھے عمل نہیں کریں گے تو اللہ دوسری قوم پیدا کر لے، ڈر نہیں ہمیں لگتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے اللہ کسی اور قوم سے کام لے لے گا۔ کام تو اللہ نے لینا ہے، بندوں سے ہی لینا ہے، کسی اور سے کام لے لے گا۔ اس لیے اگر ہم سے کام اللہ لے لے تو سبحان اللہ ہماری زندگی بڑھ جائے گی۔ بہرحال تمت سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سورت کا اختتام ہوا، آگے سورہ فتح شروع ہوگی کل کے درس میں۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق قرآن سنت کی صحیح سمجھ دے، کما حق قرآن سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اسلام والی دے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ۔